الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر ہوئی تھی، اور 23ویں آیت کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو حالت کفر میں انتقال کرے گا تو اس کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سب کے سب برباد ہوں گے، ان کا اخروی کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو بنا دیں گے ہم انہیں ایسے ذرے، بکھرے ہوئے ذرے جو دھوپ کے اندر نظر آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سوراخ ہو روشن دان کے اندر، اس سے یوں دھوپ آپ کے کمرے تک آ رہی ہے، صحن تک آ رہی ہے، تو اس میں آپ غور سے دیکھیے گا باریک باریک ذرے آپ کو نظر آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ذرے بہت معمولی سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یوں ہاتھ پھیریں گے تو یہ ہاتھ ان سے ٹکراتا نہیں ہے، اور اگر یہ جتنے مرضی کثیر ہوں ذرے، ان کی وجہ سے کوئی سایہ وغیرہ نہیں پڑتا ہے، بالکل یعنی معمولی، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تشبیہ دے کے ارشاد فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے اس کا ارادہ کیا، قصد فرما کر انہیں ہم نے بالکل ایسا بنا دیا جیسے دھوپ میں نظر آنے والے یہ ذرات، بالکل بیکار کر دیں گے ہم، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک مزید حسرت ہوگی کفار کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں بہت سے عمل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس امید پر ہو کہ چلو اگر بالفرض آخرت ہے تو وہاں پہ اس کا بدلہ مل جائے گا، تو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا بالفرض اس زمانے میں یہ کفار میں سے بہت سے ایسے تھے جو حرم کی حفاظت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی وغیرہ پلاتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، تو یہ انتظامات اپنے مقام پر، لیکن جب ان کا ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی خدمت کریں، چاہے وہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کریں، مساجد تعمیر کر دیں، اگر ایمان سلامت نہیں ہوگا تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس کے مقابل پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا، اور جنت والے اس دن اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، یعنی ایک بہتری مقام پر ہوں گے جو ٹھکانے کے اعتبار سے یا ٹھہرنے کے اعتبار سے بہترین جگہ ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور مقیلہ اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ قیلولہ کیا جائے، اور قیلولہ اس آرام کو کہتے ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر آدمی آرام کرتا ہے، کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد پھر ظہر پڑھتے ہیں، تو ظہر سے پہلے کا جو آرام ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے، ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظہر کا یعنی دوپہر کا کھانا کھا کر پھر سوتے ہیں عصر تک، تو حقیقتاً یہ قیلولہ نہیں ہے۔ سنت قیلولہ وہی ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آرام کیا جائے، پھر اٹھ کر پھر ظہر کی نماز ادا کیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کو مقیلہ بیان فرمایا، قیلولہ کا مقام، تو وہ احسن مقیلہ، اور ایک ایسا اچھا مقام ہے جو قیلولہ کرنے کے اعتبار سے بہترین ہے۔ یعنی جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ دن رات دوپہر شام اس طرح ہو، وہاں کا موسم ایک جیسا رہے گا، اور اس کے بارے میں نشاندہی حدیثوں میں کی گئی ہے جیسے کبھی آپ اٹھیں سحری کے ٹائم، تو جب فجر کا قریب قریب ہوتا ہے آپ باہر نکل جائیں، بالکل تازہ صاف ہوا چل رہی ہوتی ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، ہلکا ہلکی اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نظر آ رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی تقریباً ماحول ہوگا جنت کا۔ لیکن وہاں پر جیسے آرام کا وقت آئے گا تو ہلکی ہلکی غنودگی سی طاری ہوتی محسوس ہوگی، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آرام کا وقت آ گیا۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جاگتے رہیں گے تو تکلیف اذیت محسوس ہوگی، کیونکہ جنت میں کوئی اذیت نہیں ہے، لیکن وہ جو دنیاوی تقاضوں کے مطابق، جیسے دنیا کے اندر تقاضے تھے، طبعی تقاضے تھے، ویسے ہی روٹین کے مطابق آرام بھی کریں گے، بھوک بھی ان کو نہیں لگے گی، کھائیں گے بھی تو صرف لذت کے لیے کھائیں گے پیئیں گے، سب یہ معاملات وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ صرف دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثالیں ہی دینا مناسب ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے جس کی کوئی حصی مثال وہ اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ اگر وہاں کے بعین ہی معاملات کو بیان کیا جائے تو چونکہ وہ معاملات ہمارے درمیان ہیں ہی نہیں، وہ ماحول ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر حقیقی لذت بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔
جب کسی کو کسی چیز کا احساس دلایا جاتا ہے، کسی اجنبی مقام کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو مثالیں اس جگہ کی دی جاتی ہیں جہاں کے حالات، کیفیات، مقامات انسان دیکھ چکا ہو، وہاں کی تمام چیزیں اس نے حسی طور پر محسوس کی ہوں، تو پھر یہ کہ اندازہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اصحاب جنت جو ہیں بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کا جو قیلولہ کا مقام ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے۔ بادلوں کے سبب یا بادلوں سے پھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بادل ہٹ جائیں گے سب، اور آسمان دو ٹکڑوں میں باقاعدہ یعنی دراڑیں پڑ جائیں گی، اور اس سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اچھی طریقے سے فرشتے نازل ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جب پہلا آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جو اس دنیا کے اندر جنات اور انسانوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس سے اتنے کثیر فرشتے اور وہاں کے لوگ اتریں گے کہ جو زمین و آسمان یعنی زمین کے جنات اور انسان اور پہلے آسمان کے جتنے فرشتے تھے ان سے زیادہ۔ پھر تیسرا پھٹے گا، ان کی تعداد پہلے دوسرے آسمان اور زمین میں رہنے والے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح ساتوں آسمان تک معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر عرش کے فرشتے آئیں گے، وہ ان سے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی، حق بادشاہی، سلطنت یہ رحمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ سچی بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ مجازی طور پر ہم لوگوں کی طرف چیزوں کے مالک ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں۔ بھئی اس ٹیبل کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس قرآن کا کہ اس کی قرآن کی کتاب کا یہ مالک کون ہے؟ مجھے فلاں کا قرآن ہے۔ اس جانور کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ تو یہ ہم ابھی تو نسبت کر دیتے ہیں مجازن، حالانکہ حقیقی طور پہ فیکٹری کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے اس لباس کا مالک بھی اللہ ہے، سب اس کی ملک میں ہے، لیکن ہم مجازی طور پہ نسبت کر دیں گے۔ لیکن برود قیامت جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس وقت نسبت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی کہ اللہ کی طرف ہی مالک ہونے کی نسبت کر سکیں گے، اور کسی کی طرف مالک ہونے کی نسبت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن سچی بادشاہی یعنی حقیقی طور پر ایسی حقیقی کہ مجاز بالکل ختم ہو جائے گا، صرف بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے، بہت سخت دن ہوگا اٹھائے جانے کے اعتبار سے، کہ قیامت بھی آپ کو معلوم ہے صرف کفار پر قائم ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال فرمائیں گے دنیا میں آنے کے بعد، تو اس وقت تمام روئے زمین پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کے انتقال فرمانے کے کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب آخری مسلمان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور 40 سال تک یہی معاملہ رہے گا۔ تو گویا کہ 40 سال جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے کم عمر جو شخص ہوگا وہ کم از کم 40 سال کا ہوگا، یا 41 سال کا ہوگا، مثلا اگر 1 سال عمر تھی تو 41 سال کا ہوگا۔ اب وہ قیامت قائم ہوگی تو قیامت تمام کفار پر قائم ہو رہی ہے، یہ دن ان پہ بڑا سخت۔ پھر وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو باتیں ہمیں دنیا میں کہیں جاتی تھیں کہ آخرت ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، عذاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ حق ہے، اس سے ان کو گھبراہٹ، پچھتاوا ہوگا۔ پھر میدان محشر میں جب لائے جائیں گے، وہاں کی گرمی، بھوک، شدت، پیاس، ذلت، رسوائی، ان سب کا عذاب، اور پھر جہنم میں ان کا داخلہ۔ تو اس لحاظ سے قیامت کے دن کفار پہ انتہائی سخت ہے۔ آج عیش و آرام میں گم ہو کر اور اپنی عقل کے بیجا استعمال کی بنا پر نصیحت قبول نہ کرنے والا شخص میدان محشر میں بہت ہی سخت پچھتائے گا، اس وقت اس کو حسرت ہوگی، جیسے کہ اگلی آیات بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरक़ान चल रही थी और इसकी तक़रीबन 22 आयत की तफ़सीर हुई थी और 23वीं आयत के बारे में हमने अर्ज़ किया था कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि जो हालत कुफ़्र में इंतकाल करेगा तो उसकी ज़िंदगी के जितने भी नेक आमाल होंगे वो सब के सब बर्बाद होंगे, उनका उखरवी कोई बदला नहीं दिया जाएगा। लिहाजा इरशाद होता है व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, और जो कुछ उन्होंने काम किए थे, अच्छे अमल किए थे, फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, तो बना देंगे हम उन्हें ऐसे ज़र्रे, बिखरे हुए ज़र्रे जो धूप के अंदर नज़र आते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक अगर सुराख हो रोशनदान के अंदर, उससे यूँ धूप आपके कमरे तक आ रही है, सहन तक आ रही है, तो उसमें आप गौर से देखिएगा बारीक बारीक ज़र्रे आपको नज़र आएंगे हज़ारों की तादाद में। ये ज़र्रे बहुत मामूली से होते हैं कि अगर आप यूँ हाथ फेरेंगे तो ये हाथ इनसे टकराता नहीं है, और अगर ये जितने मर्ज़ी कसीर हों ज़र्रे, इनकी वजह से कोई साया वगैरह नहीं पड़ता है, बिल्कुल यानी मामूली, जिनकी कोई कदर व कीमत नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इनके साथ तशबीह दे के इरशाद फरमाया कि वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, और जो कुछ उन्होंने काम किए थे हमने इसका इरादा किया, क़स्द फरमा कर उन्हें हमने बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे धूप में नज़र आने वाले ये ज़र्रात बिल्कुल बेकार कर देंगे हम, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उनका कोई बदला नहीं दिया जाएगा। ये एक मज़ीद हसरत होगी कुफ़ार के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी में बहुत से अमल करने के बाद हो सकता है कि इस उम्मीद पर हो कि चलो अगर बिलफ़र्ज़ आखिरत है तो वहाँ पे इसका बदला मिल जाएगा, तो कोई बदला नहीं मिलेगा। लिहाजा बिलफ़र्ज़ उस ज़माने में ये कुफ़ार में से बहुत से ऐसे थे जो हरम की हिफाजत करते थे, हाजियों की खिदमत करते थे, उन्हें पानी वगैरह पिलाते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। तो ये इंतज़ामात अपने मकाम पर, लेकिन जब उनके ईमान नहीं तो कोई भी अमल मकबूल नहीं, चाहे वो काबतुल्लाह की खिदमत करें, चाहे वो लोगों की इंसानियत की खिदमत करें, मसाजिद तामीर कर दें, अगर ईमान सलामत नहीं होगा तो कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। इसके मुकाबिल फिर जन्नतियों का तज़किरा फ़रमाया, व अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रा, और जन्नत वाले उस दिन अच्छे ठिकाने में होंगे, यानी एक बेहतरीन मकाम पर होंगे जो ठिकाने के एतबार से या ठहरने के एतबार से बेहतरीन जगह होगी। व अहसन मक़ीला, और मक़ीला असल में उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पे क़ैलूला किया जाए, और क़ैलूला उस आराम को कहते हैं जो ज़ुहर की नमाज से पहले थोड़ी देर आदमी आराम करता है, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर आराम किया, इसके बाद फिर ज़ुहर पढ़ते हैं, तो ज़ुहर से पहले का जो आराम होता है उसको क़ैलूला कहते हैं। हकीकतन ये है, हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि हम ज़ुहर का यानी दोपहर का खाना खाकर फिर सोते हैं असर तक, तो हकीकतन ये क़ैलूला नहीं है। सुन्नत क़ैलूला वही है कि ज़ुहर की नमाज से पहले आराम किया जाए, फिर उठकर फिर ज़ुहर की नमाज अदा किया जाए। तो बहरहाल ये इसको मक़ीला बयान फरमाया, क़ैलूला का मकाम। तो वह अहसनु मक़ीला, और एक ऐसा अच्छा मकाम है जो क़ैलूला करने के एतबार से बेहतरीन है। यानी जन्नत के अंदर ऐसा नहीं होगा कि दिन रात दोपहर शाम इस तरह हो, वहाँ का मौसम एक जैसा रहेगा। और उसके बारे में निशानदेही हदीसों में की गई है, जैसे कभी आप उठें सहरी के टाइम, तो जब फ़जर का करीब करीब होता है, आप बाहर निकल जाएं, बिल्कुल ताज़ा साफ़ हवा चल रही होती है, ना धूप होती है ना गर्मी होती है, हल्का हल्की उजाला होता है, रोशनी होती है, चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही तकरीबन माहौल होगा जन्नत का। लेकिन वहाँ पर जैसे आराम का वक्त आएगा तो हल्की हल्की गुनूदगी सी तारी होती महसूस होगी, तो लोग समझ जाएंगे कि आराम का वक्त आ गया। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर जागते रहेंगे तो तकलीफ़ अज़ियत महसूस होगी, क्योंकि जन्नत में कोई अज़ियत नहीं है। लेकिन वो जो दुनियावी तकाज़ों के मुताबिक, जैसे दुनिया के अंदर तकाज़े थे, तबई तकाज़े थे, वैसे ही रूटीन के मुताबिक आराम भी करेंगे, भूख भी उनको नहीं लगेगी, खाएंगे भी तो सिर्फ लज्जत के लिए खाएंगे पिएंगे, सब ये मामलात वहाँ पर होंगे। तो ये सिर्फ दुनियावी एतबार से, क्योंकि वहाँ की नेमतों को समझाने के लिए दुनियावी मिसालें ही देना मुनासिब है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ को अच्छी तरह महसूस करता है जिसकी कोई हिस्सी मिसाल वो इस दुनिया के अंदर देखता है। अगर वहाँ के बेअैन ही मामलात को बयान किया जाए, तो चूँकि वो मामलात हमारे दरमियान है ही नहीं, वो माहौल हमने देखा ही नहीं, तो फिर हकीकी लज्जत भी हम महसूस नहीं कर सकते।
جب کسی کو کسی چیز کا احساس دلایا جاتا ہے، کسی اجنبی مقام کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، تو مثالیں اس جگہ کی دی جاتی ہیں جہاں کے حالات، کیفیات، مقامات انسان دیکھ چکا ہو، وہاں کی تمام چیزیں اس نے حسی طور پر محسوس کی ہوں، تو پھر یہ کہ اندازہ اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اصحاب جنت جو ہیں بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، اور ان کا جو قیلولہ کا مقام ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے۔ بادلوں کے سبب یا بادلوں سے پھٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بادل ہٹ جائیں گے سب، اور آسمان دو ٹکڑوں میں باقاعدہ یعنی دراڑیں پڑ جائیں گی، اور اس سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اچھی طریقے سے فرشتے نازل ہوں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جب پہلا آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جو اس دنیا کے اندر جنات اور انسانوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس سے اتنے کثیر فرشتے اور وہاں کے لوگ اتریں گے کہ جو زمین و آسمان یعنی زمین کے جنات اور انسان اور پہلے آسمان کے جتنے فرشتے تھے ان سے زیادہ۔ پھر تیسرا پھٹے گا، ان کی تعداد پہلے دوسرے آسمان اور زمین میں رہنے والے انسان اور جنات سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح ساتوں آسمان تک معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر عرش کے فرشتے آئیں گے، وہ ان سے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی، حق بادشاہی، سلطنت یہ رحمان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ سچی بادشاہی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ مجازی طور پر ہم لوگوں کی طرف چیزوں کے مالک ہونے کی نسبت کر دیتے ہیں۔ بھئی اس ٹیبل کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس قرآن کا کہ اس کی قرآن کی کتاب کا یہ مالک کون ہے؟ مجھے فلاں کا قرآن ہے۔ اس جانور کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ فلاں۔ تو یہ ہم ابھی تو نسبت کر دیتے ہیں مجازن، حالانکہ حقیقی طور پہ فیکٹری کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے اس لباس کا مالک بھی اللہ ہے، سب اس کی ملک میں ہے، لیکن ہم مجازی طور پہ نسبت کر دیں گے۔ لیکن برود قیامت جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس وقت نسبت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی کہ اللہ کی طرف ہی مالک ہونے کی نسبت کر سکیں گے، اور کسی کی طرف مالک ہونے کی نسبت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن سچی بادشاہی یعنی حقیقی طور پر ایسی حقیقی کہ مجاز بالکل ختم ہو جائے گا، صرف بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے، بہت سخت دن ہوگا اٹھائے جانے کے اعتبار سے، کہ قیامت بھی آپ کو معلوم ہے صرف کفار پر قائم ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال فرمائیں گے دنیا میں آنے کے بعد، تو اس وقت تمام روئے زمین پہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کے انتقال فرمانے کے کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب آخری مسلمان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور 40 سال تک یہی معاملہ رہے گا۔ تو گویا کہ 40 سال جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے کم عمر جو شخص ہوگا وہ کم از کم 40 سال کا ہوگا، یا 41 سال کا ہوگا، مثلا اگر 1 سال عمر تھی تو 41 سال کا ہوگا۔ اب وہ قیامت قائم ہوگی تو قیامت تمام کفار پر قائم ہو رہی ہے، یہ دن ان پہ بڑا سخت۔ پھر وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو باتیں ہمیں دنیا میں کہیں جاتی تھیں کہ آخرت ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، عذاب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ حق ہے، اس سے ان کو گھبراہٹ، پچھتاوا ہوگا۔ پھر میدان محشر میں جب لائے جائیں گے، وہاں کی گرمی، بھوک، شدت، پیاس، ذلت، رسوائی، ان سب کا عذاب، اور پھر جہنم میں ان کا داخلہ۔ تو اس لحاظ سے قیامت کا دن کفار پہ انتہائی سخت ہے۔ آج عیش و آرام میں گم ہو کر اور اپنی عقل کے بیجا استعمال کی بنا پر نصیحت قبول نہ کرنے والا شخص میدان محشر میں بہت ہی سخت پچھتائے گا، اس وقت اس کو حسرت ہوگی، جیسے کہ اگلی آیات بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔
لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن اپنے ہاتھ چبائے گا ظالم، یعنی بار بار اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ یہ چبانا پچھتاوے کی وجہ سے ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کوئی کسی کا مثلا انعامی بانڈ ہو، بہت عرصے سے پڑا ہو، نکلتے نہ ہو بالفرض، اب اس نے کہا نکلتا تو ہے نہیں، آج اس کو یوز کر لو، استعمال کر لو، وہ گیا اور اس نے کوئی چیز خرید لی، دکاندار کو دے دیا، واپس آیا تو پتہ چلا اخبار میں انعامی بانڈ کا اعلان ہوا ہے، دیکھا تو 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے مثلا اسی بانڈ کے اوپر، تو کتنا پچھتائے گا۔ تو بعض اوقات آدمی اس طرح انگلیاں چباتا ہے، مطلب گھبراہٹ کے اندر، اور پچھتاتا ہے بہت زیادہ، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو کفار کو ایسا ہی ہوگا کہ وہ بہت ہی پچھتائیں گے، بہت ہی ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظالم سے مراد خاص عقبہ بن ابی معیط تھا، ایک شخص کافر تھا عقبہ، یہ ابی بن خلف کا دوست تھا، ابی بن خلف کافر تھا، تو عقبہ ایمان لے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ایمان لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن جب یہ ابی بن خلف سے ملنے گیا تو اس نے عار دلائی، شرم دلائی، اور بڑا اس نے اس کو سمجھایا، تو معاذ اللہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جب بروز قیامت آئے گا تو اس کو بڑی حسرت ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا، اور اس کا یہ مقولہ آگے لکھا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا۔ تو یہ خاص اس کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ ہر کافر جو ہے جس کو سمجھایا گیا، اسے اسلام کی طرف مائل کیا گیا، لیکن وہ نہ مانا، تو وہ اس طرح پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اتخذت، میں پکڑ لیتا، راستہ اختیار کر لیتا، مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ راستے کو، یعنی میں مضبوطی سے رسول کے ساتھ ہی راستے کو پکڑ لیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، افسوس میں نے راستے کو چھوڑ دیا۔ یا ویلتا، ہائے خرابی، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس وقت یہ پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا اور اس کے کہنے پہ نہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ضرور بے شک گمراہ کر دیا اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نصیحت سے، بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، نصیحت مجھے مل گئی تھی، حاصل ہو گئی تھی، ہدایت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بہکائے کی وجہ سے میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوستی جو ہے یہ بہت ہی بعض اوقات منفی کردار بھی ادا کرتی ہے، اور آدمی دوستوں کے جھانسے میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، یہ ہلاک و برباد ہوا، اور صرف ایک دوست کے کہنے میں آ کر یہ مرتد ہو گیا، اور پھر قیامت تک کے لیے اب یہ رسوا ہوا، اور آخرت کے اندر اس کا انجام دردناک ہوگا۔ لہذا اس سے کم از کم 2 باتیں ہمیں یہ ضرور سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دولت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہے اس کو شکر کرنی چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو ضرور فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب حق ہے، اسے آج تک کوئی غلط ثابت کر نہیں سکا، نہ غلط ثابت کر سکے گا، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ضرور ایسا ہی ہوگا جیسے کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، یہ ایک رب کا کلام ہے، اور بارہا اس پر دلائل بیان کر دیے گئے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا۔ لہذا پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، پورے دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود قرآن کو جمع کر کے دیکھ لیں، اگر ایک زبر زیر پیش کا بھی آپ فرق دکھا دیں تو پھر واقعی مان لیں کہ آپ نے بتا دیا، کہیں زیر زبر پیش کا فرق نہیں ہوگا۔ بالکل جیسا یہ لغت قریش پہ قرآن جمع ہے، ایسے ہی آپ کو قرآن ملیں گے، تو اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کا ہے، تو جب وہ ذات اس کی خود حفاظت فرما رہی ہے، اس میں جو باتیں بیان ہوئی حق اور سچ ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوست جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ دیکھیں، ملاقاتی اور دوست میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آفیسز میں، آپ کے اطراف میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو آپ دوست کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ دوست نہیں ہوتے۔ دوست اور خلیل تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس آپ اکثر و بیشتر بیٹھیں، اس کی صحبت اختیار کریں، اور اپنے دل کا راز اس کے سامنے بیان کرنے میں بالکل شرم و جھجک محسوس نہ کریں، رکاوٹ محسوس نہ کریں، یہ ہے حقیقتاً دوست۔ ورنہ باقی جو ہیں وہ دوست کے درجے میں نہیں آئیں گے، صرف ملاقاتی کے درجے میں آئیں گے۔ تو ہم دوستیاں کرتے ہیں ہر ایک سے، بھی یہ میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، لیکن آپ غور کریں گے کہ دل کی بات
اپنے ویک پوائنٹس، اپنے کمزور پوائنٹ، اپنے راز، وہ آپ چند ایک کوئی بتاتے ہیں، وہ ہے آپ کا حقیقتاً دوست، اس کو دوست کہتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے دوست وہ بہت سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ اور ویسے بھی مطلب یہ جو مجازی جس کو ہم دوست کہہ رہے ہیں، یعنی جو اس درجے تک نہ پہنچا ہو، اسے بھی دیکھ کے بنانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح طور پہ موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ پہلے دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اگر آپ کسی بد عقیدہ کو دوست بنائیں گے، آپ کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اگر آپ بد اخلاق کو دوست بنائیں گے، کچھ دن بعد آپ بھی بد اخلاقی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ گالی بکنے والے کو دوست بنائیں گے، بار بار گالیاں بکے گا، آپ کی زبان پہ بھی گالیاں جاری ہو جائیں گی۔ بہت غصے کا اظہار کرنے والے کو دوست بنائیں گے تو آپ کو بھی بات بات میں غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ چور کو دوست بنائیں گے، کچھ عرصے بعد آپ بھی چوری کر رہے ہوں گے۔ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے کو دوست بنائیں گے، آپ بھی بدتمیز ہوں گے۔ کسی بے نمازی کو دوست بنائیں گے، آہستہ آہستہ نماز کی رغبت کم ہو جائے گی، آپ کا دل بھی نمازوں سے اچاٹ ہو جائے گا۔ آوارہ گردی کرنے والے کو دوست بنائیں گے، آپ کا بھی گھر میں دل نہیں لگے گا، آوارہ گردی کرنے کا موڈ بن جائے گا۔ کسی فیشن پرست کو دوست بنائیں گے، آپ بھی کچھ عرصے بعد فیشن کرنے لگیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دوست کی بری عادات جلدی اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم نے منع فرمایا کہ ہر ایک کو دوست مت بناؤ، جس کو بھی دوست بناؤ یہ دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو، کیونکہ تم اسی کے راستے پر ہوگے۔ اور کس طرح کا دوست بنانا چاہیے، اس کے لیے دو روایتیں اپنا یہ آپ رہنما بنا لیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم پرہیزگار کو ہی دوست بناؤ۔ اور دوسرا نبی کریم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایک نیک دوست عطا کر دیتا ہے، جو اسے اگر یہ بھٹک رہا ہو تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اگر پہلے ہی سیدھے راستے پر ہو تو استقامت کا سبب بنتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہمارا کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔